السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج سے ہم وہ والا پرانا ایک سلسلہ تھا اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ شروع کریں۔ نوسٹالجک میموریز کا پرانے اخبار دکھائیں گے، لیکن پرانے اخبار میں آپ کو فلمی اشتہار کم اور خبریں زیادہ دکھائیں گے۔ پرانے اخبارات جو ہیں وہ کس قسم کے شوبز کے پیج نکالتے تھے اپنے زمانے میں، اس کے اندر کیا کیا ہوتا تھا، کس کس کی تصاویر ہوتی تھی، کون سی خبریں ہوتی تھی، یہ سارا کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج کے اس سلسلے سے ہم ہفتے میں ایک دفعہ یہ لازمی کیا کریں گے۔ آج کا جو ہمارا اخبار ہے وہ 1969 کا ہے۔ اس زمانے میں کون سی خبریں چل رہی تھی، کیا کیا خبریں تھیں۔ ندیم صاحب اور شمیم آرا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ندیم صاحب کے حوالے سے ایک دلچسپ خبر ہے۔ کمال صاحب کس فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں، ان کی ڈھیر ساری تصویریں آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ وحیم صاحب جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہیں، اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے، سلمہ صاحبہ ساتھ ہیں۔ وہ کیا خبر تھی، کون سی فلم کے دوران یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ اپنا اسٹوڈیو راؤنڈ اپ میں تھوڑی سی خبریں آپ کو موٹی موٹی دکھائیں گے کہ جناب صاحب اس میں نیّر سلطانہ، درپن، سدھیر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ خبریں ہیں دیا اور طوفان کے حوالے سے، کچھ اشتہارات ہیں جیسے جانتے نہیں دیا اور طوفان اور تم یہ محبوب میرے، اور کچھ انگریزی فلموں کے اشتہارات ہیں۔ اور امید ہے کہ لاہور کے جو ہمارے ساتھی ہیں ہم سے ناراض ہوتے ہیں دوست، ہم کراچی اور اسلام آباد کو زیادہ دکھاتے ہیں، تو ان کی یہ شکایت جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ آج کی خبر، یہ سارا اخبار دیکھ کے بڑا اچھا لگے گا۔ میں خود جب یہ بنا رہا تھا تو مجھے اس طرح پتہ چلا جیسے میں 1969 میں، اگرچہ میری پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس کے کافی بعد ہوئی ہے، لیکن مجھے فیلنگ کچھ اس قسم کی آ رہی تھی جیسے میں پرانے زمانے میں واپس چلا گیا ہوں۔ تو امید ہے جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں سینمے پہ دیکھی ہوں گی، جن لوگوں کی نظروں سے یہ خبریں گزرتی ہوں گی، وہ کتنا اس کو انجوائے کریں گے یا وہ کتنا ان کو یاد کریں گے، یہ وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ تو چلیے آپ کو لے کے چلتے ہیں 1969 میں اور دکھاتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز کیا کیا ہو رہی تھی۔ جی ناظرین، یہ اخبار ہے 1969 کا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، بڑی دلچسپ خبر ہے اوپر، ندیم شمیم آرا سے فون پر بات نہیں کر سکے۔ مقبول اداکار ندیم 3 روز تک ایک بار شمیم آرا کے گھر فون کرتے رہے، لیکن ان کے گھر والوں نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی۔ ایک ملاقات میں اداکار ندیم سے ہماری نمائندے کو بتایا گیا کہ گزشتہ دنوں شمیم آرا مری جاتے ہوئے جو کار حادثے میں زخمی ہونے کے بعد لاہور آئیں تو میں نے ان کو فون کے ذریعے ان کی خیریت معلوم کرنا چاہی، لیکن لگاتار 3 روز تک فون کرنے کے باوجود ان سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ شمیم آرا کے گھر والوں نے میرا نام سنتے یہ سمجھ کر کہ کوئی ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، فون رکھ دیتے تھے۔ اس موقع پر شمیم آرا بھی موجود تھی۔ انہوں نے ندیم سے اس بات کے جواب میں کہا کہ میں نے بھی تمہیں کئی مرتبہ فون کیا، لیکن تمہارے ہوٹل کے آپریٹر نے کہا کہ ندیم موجود نہیں ہے۔ شمیم نے کہا کہ میں نے آپریٹر سے کہا کہ میں شمیم آرا بول رہی ہوں، تو آپ کے آپریٹر کو بھی یقین نہیں آیا۔ تو یہ تھا جناب۔ اب آپ اس کے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، حسنہ کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں بعد میں۔ فلموں سے حاصل ہونے والا کروڑوں روپے کا منافع کہاں جاتا ہے؟ اس وقت 70 لاکھ روپے ہمارے اسٹوڈیو زمین بیکار پڑے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں۔ اور نیچے اگر آئیں تو تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا کہ حسنہ کی تصویر ہے، اداکارہ حسنہ۔ یہ فلم ہے ہنی مون، اس کی تصویر ہے۔ یہ تصویر آپ کو پہلے ذرا دکھا دیتے ہیں تسلی سے۔ اس کے رائٹ سائڈ پہ آئیں تو اداکار کمال صاحب ہیں، جنہوں نے ہدایت کاری کے غالباً فرائض سر انجام دیے تھے ہنی مون فلم میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اداکارہ حسنہ ہمارے ملک کی مقبول اور ذہین اداکاروں میں شمار ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں فلم ساز اداکار کمال کی رنگین فلم ہنی مون کے یونٹ کے ساتھ ٹوکیو اور بیروت بھی جا چکی ہیں۔ فلم ہنی مون کے بارے میں فیچر آخری صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جناب صاحب ایک خبر چھوٹی سی لگی ہوئی ہے، اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ورنہ پھر ہم آپ کو دونوں پیج نہیں دکھا سکیں گے، 3 پیج نہیں دکھا سکیں گے۔ تو روڈ ٹو سوات میں سیٹ پر روڈ ٹو سوات جو ہے جانے والی یہ ادا، یہ انداز، یہ انداز وہی ہے نا میرے حال میں۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ خبر تھی نیچے، راجندر کمار حادثہ میں بچ گئے، اس کو بعد میں بتاتے ہیں، لیکن رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو ایک خبر ہے، ایک تصویر ہے جس میں وحید مراد کی علالت کے دوران بے شمار لوگ ان کی عیادت کرنے آئے۔ ان کی بیگم سلمہ وحید بھی آپریشن کے وقت ہسپتال میں موجود تھی۔ خبر کچھ ایسے تھی کہ دیبا روزینہ اور وحید مراد اچانک بیمار پڑ گئے۔ ہوا کچھ ایسے تھا کہ ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی، فلم تھی پھر چاند نکلے گا، اس کی عکس بندی کے دوران ہدایت کار رفیق رضوی نے اسٹرن اسٹوڈیو میں فلم کے لیے ایک بڑے سیٹ
پر عکس بندی شروع کی، جس میں وحید مراد، ہیروئن دیبا، سائیڈ ہیروئن روزینہ کا کام عکس بند کیا جا رہا تھا، لیکن گزشتہ ہفتہ کی رات کو 12 بجے اچانک فلم کے ہیرو وحید مراد کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی اور جس کے فوراً بعد انہیں کراچی کے ہسپتال میں لایا گیا اور ڈاکٹر نے وحید مراد کے معائنہ کرنے کے بعد ان کا اپینڈکس کا آپریشن کیا۔ چنانچہ اگلے روز جو ہے وہ اپینڈکس کا آپریشن ہوا، ان کا اپینڈکس کا۔ یہ جو راجندر کمار کی تھی یہ بڑی دلچسپ تھی، یہ انہوں نے اپنی ابیتی میں بھی لکھی ہے، جو اپنے سوانح حیات ہے، موسیقار جو تھے وہاں کے نوشاد، انہوں نے تو یہ بڑا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ شمالی امریکہ جا رہے تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ، ایک جہاز جو تھا وہ اس کا انجن خراب ہو گیا، لیکن خوش قسمت تھے راجندر کمار اور پائلٹ نے بھی اس کو کسی پہاڑی پہ اتارا تو سائڈ جنگلی جانوروں کی آوازیں سننا پڑی، پھر وہ بعد میں نیشنل پارک کے ہوائی اڈے سے اڑنے کے بعد یہ مطلب وہ تباہ ہوا تھا، تو وہ گرا تھا وہاں پہ زمین کے اوپر ایک جہاز گر گیا، لیکن اس کے باوجود راجندر کمار جو سنگم والے ہیں وہ بچ گئے تھے۔ یہ میرا پریم پتر وڑ لے۔ آگے آج فلم ساز اور ہدایتکاروں نے نئے چہروں کی تلاش کے لیے مشترکہ تنظیم بنا لی ہے، یہ دیکھ لیں آپ۔ اور نیچے آئیں تو ندیم ایک ہی فلم میں 3 کردار کریں گے۔ یہ ظہیر ریحان کی فلم تھی، فلم جلتے سورج کے نیچے، اس میں 3 بھائیوں کا کردار تھا، تینوں ندیم صاحب نے کیے تھے اور ان کی آنکھوں کا کلر اس خبر کے مطابق مختلف دکھایا گیا تھا تاکہ فرق کیا جا سکے۔ اقبال یوسف کی ہل سٹیشن جو ہے وہ عکس بندی ہو رہی ہے اور اس میں ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کا سیٹ لگا ہوا ہے۔ شمیم آرا اور وحید مراد اس فلم کے کردار ہیں۔ دوسرے اداکاروں میں حنیف، سنتوش اور دوسرے آپ کو پتہ ہی کون کون تھے۔ اداکارہ سنگیتا کی ایک تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو، اور اس کے ساتھ دیا اور طوفان دوبارہ سینسر ہوگی۔ یہ تجویز دی گئی تھی رنگیلا صاحب کی پہلی بطور ہدایتکار فلم دیا اور طوفان۔ اکثر ہم آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں کیسے اس نے ٹف ٹائم دیا، جیسے جانتے نہیں نیچے اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں۔ لاہور کے نگار خانوں میں نذیر ناجی صاحب، واہ جی، مشہور صحافی تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ یہ پہلے بعد میں سیاسی سائڈ پہ آ گئے تھے۔ ان کی خبر ہے، نیئر میرا مذاق اڑاتی رہی لیکن رہی تو میں درپن کی مونچھیں لے کر بھاگ جاؤں گا۔ یہ شوٹنگ کے دوران ہے۔ اور سدھیر صاحب کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے وریام میں۔ آگے جہاں پہ زیر تکمیل فلم سزا کے سیٹ پر درپن، سدھیر کے ساتھ ہی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، درپن، نذیر ناجی، جمیل، ہمایوں مرزا اور نیّر سلطانہ شامل ہیں۔ نذیر ناجی صاحب بھی تھے، دیکھیں جی۔ اور پھر آگے نیچے آئے تو اے بھیا تو کیوں تکلیف کر رہے ہو، بڑھیا کے میک اپ میں نرالا چھپے ہوئے تھے۔ وہ شوٹنگ کے دوران جو کچھ ہوتا ہے تو اس کو آپ کو پتا ہے، اس میں ہمارے نگار میں ساجد یزدانی صاحب بھی اس کے اوپر لکھتے رہے ہیں، لیکن یہ سلسلے جو تھے بڑے پرانے ہیں۔ آگے نیچے آئے تو محفل تھیٹر تھا، یہ ذرا اشتہار بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو لگے ہاتھوں میں۔ قاتل فلم کا اشتہار ہے، انور کمال پاشا گولڈن جوبلی ہدایتکار، یہ دوبارہ سے آئی ہوگی یقیناً۔ دیا اور طوفان کا جمعہ 9 مئی سے آ رہی ہے، نشال لبرٹی شبنم، شیش محل، نیلم، یہ سینسر کا بھی آپ کو بتایا ہے۔ دیا اور طوفان، اب لاہور والے لوگ ہیں وہ ہم سے شکوہ کرتے ہیں تو وہ امید ہے کہ ان کے شکوے بھی دور ہو جائیں گے۔ اچھا، گھر داماد فلم ہے، یہ مسعود رضوی کی ہدایتکار، اور بھائیوں دی جوڑی جو ہے یہ نگینہ سیر الممتاز پہ لگی ہوئی ہے، بہت جلد آ رہی ہے، ابھی آئی نہیں ہے۔ وار لارڈ یہ ریکس پہ آ رہی ہے جناب، دا وار لارڈ، رچرڈ بون کی ہے اور اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں۔ آگے آ جائیں جناب، گھر داماد کے علاوہ گھر داماد کے ذریعے فلم انڈسٹری کو ذہین ہدایتکار مل گیا مسعود رضوی کی۔ اس خبر کے مطابق ہے کہ پچھلے دنوں پاکستانی ہدایتکاروں کی 2 فلمیں ریلیز نمائش کے لیے پیش کی گئی، ایک میں وحید مراد کی اشارہ شامل تھی اور دوسری مسعود رضوی کی گھر داماد تھی۔ فلموں کو دیکھنے کے بعد اس بات کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ محدود وسائل کے باوجود مسعود رضوی ہدایتکار ہیں، وحید مراد سے بہت آگے نظر آئے۔ وحید مراد نے جیسے تیسے فلم مکمل کی، لیکن ان کی پوری فلم کے باوجود ایسی کوئی بات محسوس نہیں جس کے دیکھتے ہوئے مستقبل میں یہ کیا جا سکے کہ وہ ایک اچھے ہدایتکار ہوں گے۔ اس کے برخلاف مسعود رضوی کی فلم گھر داماد دیکھ کر اندازہ ہوتا کہ آگے چل کر اس نوجوان ہدایتکار کا مطلب سامنے ہے۔ وہ ویسے یہ بات ٹھیک بھی ہے، اس کے بعد وحید مراد صاحب نے اشارے کے بعد ہدایتکاری نہیں کی تھی۔ اچھا، گلوکار بننے کے آرزومند نذیر بیگ کو احتشام کی ضد نے ندیم بنا دیا۔ ساری سٹوری آپ کو پتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن بہرحال یہ اس زمانے کی خبر ہے، امید ہے آپ 1969 میں پھر رہے ہوں گے۔ آگے جیسے جانتے نہیں، ایک بہاتا جوڑا، معاشرے کی روایات، اور یہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ایک ہی ٹائم پہ جمعہ 9 مئی کو ریلیز ہوئی تھی، جیسے جانتے نہیں اور دیا اور طوفان۔
یہ باہر بنی تھی، سلمان اس کے ہدایتکار تھے، مانی ہوئے اداکار تھے، زیبا صاحبہ، ندیم اپنا محمد علی صاحب، لیکن اس کے باوجود دیا طوفان نے اس کو بیٹ کر دیا تھا۔ یہ سلور جوبلی ہوئی تھی، وہ گولڈن جوبلی فلم تھی۔ نیچے آ جائیں، ظفر شباب، تم یہ محبوب میرے، وہی بات، دیپا، روزینہ، کبھی، رشید، خورشید، ایم ڈی، اور یہ ساری، یہ فلم 23 مئی سے آ رہی ہے جناب صاحب، شباب قرآنوی کی یہ فلم، اس کے گانے مجھے بڑے پسند تھے، ویسے ایک دو گانے تو مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا آگے آ جائیں، ڈک سمارٹ، یہ بھی آپ دیکھ لیں جناب صاحب، یہ ایک فلم ہے انگریزی، وہ آ رہی الفلا پہ لگی ہوئی ہے۔ پیاسا فلم، سنوبر بعد میں جو امپائر بنا، اوریگا، شمع، شبنم، یہاں پر پیاسا فلم ہے، یہ اس کا اشتہار دیا ہوا نظر الاسلام صاحب اس کے ہدایتکار، اور جناب صاحب رحمان، سچندہ، انور جمال اور جلیل افغانی اور نرالا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ ویسے یہ رحمان صاحب تھوڑے تھوڑے وہی مان نہیں لگ رہے ویسے، اگر یہ دیکھیں ذرا دوبارہ، اوپر ہیڈ پہنا ہوا ہے اور دیکھ لیں۔ اچھا نیا چہرہ احمد، فلم حیا میں۔ اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں، انیلا میں ندیم اور دیبا نے بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ ندیم اور دیبا کی فلم تھی انیلا، اور یہ چلی بھی تھی، جب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں تو اس کو 9واں ہفتہ چل رہا ہے، میں نے اخبار میں اوپر اشتہار دیکھا، 9واں ہفتہ اس کو چل رہا ہے، اور یہ ندیم صاحب کی ساتھ دیبا صاحبہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور رائٹ پہ والٹ ڈزنی کی آنکھیں ہر وقت پریشان رہتی تھیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں کے اداکار۔ لے جی ہنی مون بھی آ گیا، انہوں نے اپنا ہنی مون ٹوکیو کی بجائے کراچی میں منایا۔ یہ دیکھ لیں کمال ہنی مون کے فلم ساز، اوپر سے لیفٹ سائڈ پہ دیکھ لیں یہاں پہ ہیں، اور ان کے ساتھ مرکزی کردار بھی ادا کر رہے ہیں حسنہ غالباً، اور اس فلم کے ہر شاٹ میں فلمانے سے پہلے فلم ساز سے ان کا جائزہ لیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ آپ رائٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں تو دو خواتین نظر آ رہی ہیں، نیچے لکھا ہوا حسنہ اور بطول، اور آگے آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی کمال اپنی فلم میں کام کرتے وقت مزدور بن جاتے ہیں، بڑا سا لکھا ہوا ہے۔ حنیف کے مکلف لباس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ لانڈری سے آ رہے ہوں۔ کیا آپ کو ہنو اور شکی کو جانتے ہیں؟ اچھا ایک نیچے خاتون ہے، اس کے نیچے کمال صاحب کی کافی ساری تصویریں ہیں، یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ کمال، کیمرہ مین حسین اور یونٹ کے دوسرے لوگ فلم بندی کے دوران۔ نیچے کمال پہلے دوسرے اداکاروں کو رقص کرتے ہوئے، فلم کرتے ہوئے، اس کے بعد خود بھی رقص میں شامل ہو گئے۔ نیچے لیفٹ سائڈ پہ نیچے والی تصویر ہے جہاں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں حسنہ کے ساتھ۔ جعفری، حسنہ، شکیل اور بطول درمیان والی تصویر ہے، رقص کا سین فلم بند کرواتے ہیں۔ شکیل یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، دیکھ لیں۔ جعفری یہ ویسے جرنلسٹ بھی تھے، اس کے بعد انہوں نے ہدایتکاری بھی کی۔ شوٹنگ شروع ہونے سے قبل حنیف نئی اداکارہ بطول اور مہمان اداکار شکیل سے بات چیت کرتے ہوئے۔ تو یہ جناب ہم نے آپ کو ہنی مون کی تصویریں دکھائی، ہم نے آپ کو کچھ خبریں پڑھ کے سنائی اور کچھ فلموں کے بارے میں آپ کو بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا، اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا، ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، فیڈ بیک بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں یا نہ رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔